صفحہ نمبر 14، آیت نمبر ہے 109، آیت نمبر ہے 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ جل جلالہ سارے نبیوں کو جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جمع کرنے کا پہلے پہلے سارے نبیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو جمع کریں گے، جمع کر کے سارے نبیوں سے پوچھیں گے کہ جس وقت تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا، تمہاری امت نے کیا جواب دیا؟ آگے سے انبیاء سے پوچھا جائے گا۔ یہاں قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب اللہ پوچھیں گے تو سارے نبی کہیں گے لا علم لنا، اے میرے اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، آپ کا علم کامل ہے، آپ غیب کے ہر راز کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری امتوں نے کیا جواب دیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اس آیت کا قرآن کی دوسری آیتوں سے تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہاں انبیاء کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ نبی بتائیں گے کہ ہماری امتوں نے کیا جواب دیا۔ اگر انبیاء بتائیں گے پھر یہاں کیوں کہہ دیا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، حالانکہ دوسری جگہ نبی بتائیں گے کہ ہماری امت نے کیا کیا جواب دیے۔ علماء نے فرمایا یہاں یہ جو فرمایا نا، اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم نے قیامت کے جو حساب و کتاب ہیں اس کے کئی مراحل ہیں۔ قرآن کبھی کوئی مرحلہ بیان کرتا ہے، کبھی کوئی مرحلہ بیان کرتا ہے۔ یہ بہت ابتدا کا مرحلہ ہے جس وقت اللہ تعالیٰ بہت غضب میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی جبار و قہار کی صفت پورے جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوگی۔ اس وقت انبیاء علیہ السلام بھی روب اور دبدبہ کی وجہ سے صرف اتنا ہی کہہ پائیں گے کہ اے میرے اللہ ہم نہیں جانتے، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے آپ کا علم کامل ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بعد میں جب اللہ کا جلال نیچے آ جائے گا اور اللہ جل جلالہ کی صفت رحمت غالب آ جائے گی، پھر انبیاء تفصیل سے بتائیں گے کہ ہمیں کیا جواب دیا۔ کچھ مفسرین نے اور بھی بڑے سارے جواب دیے۔ ایک جواب بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ یہ کہ دنیا کے جو احکام ہیں وہ ظاہر پر چلتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اس کے دل میں کفر اور نفاق ہے لیکن اوپر سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو بھائی مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ مسلمان ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے جب تم نے میرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انبیاء علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ اے میرے اللہ ہم دنیا میں ان کی زبان اور ظاہر کو جانتے تھے، ہم ان کے دلوں کو نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، اور دلوں کے راز کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس نے دل سے ایمان
قبول کیا اور کس نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع فرمائیں گے اللہ تعالی سارے رسولوں کو، فیقول، پھر اللہ تعالی پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا لوگوں نے؟ قالوا، سارے نبی عرض کریں گے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ بھائی ذرا یہاں ایک بات، نبیوں نے انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے اللہ آپ ہی غیب جاننے والے ہیں، ہم غیب نہیں جانتے۔ انبیاء علیہ السلام آیا غیب کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ انبیاء علیہ السلام بالکل ویسا علم رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کے علم کا اللہ کے علم کے برابر ہونا لازم آتا ہے، اور بھائی مخلوق میں سے کسی کا علم اللہ کے علم کے برابر۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام خود فرماتے رہے، مثلا صحیح مسلم کی بالکل صریح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ آیا، آپ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بڑے چرب لسان ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جو مقدمے کا فیصلہ کرتا ہوں میں گواہوں کو دیکھ کر، گواہوں اور شہادتوں کو پرکھ کر کرتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ صاف فرمایا میں غیب، اگر تم میں سے کوئی اپنی چرب لسانی ہوشیاری اور مکاری سے غلط فیصلہ کروا لے پھر بھی وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو بھی ویسا ہی علم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کے بارے میں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو پیغمبرانہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے جتنے غیب کے علم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بہت ساری خبریں دی ہیں۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بہت ساری خبریں دی ہیں، جہاں جہاں کسی غیب کی خبر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے۔ مثلا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، سارے نبیوں کے جو واقعات اللہ کے نبی نے قرآن میں بیان کی، یہ کیا تھا؟ یہ غیب تھا، اللہ کے نبی تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے بہت سی غیب کی خبریں بتائیں، میرے بعد ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، وہ 100% ساری سچی نکلی۔ اس لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہمارے یہاں جو بہت سے لوگوں نے اتنا مبالغہ کر دیا کہ ما کان ما یکون، اللہ کے نبی کو ما کان ما یکون کا علم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے بارے میں بہت ساری خبریں دی، جیسے اللہ کے نبی نے جنت کے حالات بیان کیے، جہنم کے حالات بیان کیے، میدان محشر کے حالات بیان کیے، امت کے حوالے سے مستقبل میں بڑی پیشن گوئیاں کی، فرمایا میری خلافت 30 سال تک چلے گی، 30 سال تک ہی چلے گی۔ بعد میں اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں بتائیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، جیسے جیسے بتلایا ویسے ہی ہوا۔ اس لیے حقیقتاً غیب کا علم تو اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب میں سے اپنے نبیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بات بتاتے ہیں
انبیاء علیہ السلام کو اتنی ہی بات کا پتہ ہوتا ہے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ اور بعض تو توبہ نعوذ باللہ عیسائیوں کے کچھ فرقے ایسے ہیں جو یہاں تک نظریہ رکھتے ہیں کہ جو آسمانوں پر خدا ہے وہی حضرت عیسیٰ کی شکل میں زمین پر آ گیا۔ بعض عیسائیوں کا یہ نظریہ بھی ہے۔ اس لیے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندہ ہونے کی کیفیت کو بیان کیا۔ اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے آپ کے اوپر اور آپ کے والدہ پر جو انعام کیے تھے وہ یاد ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کے سامنے کہیں گے جی میرے اللہ۔ تو بھائی جس پر کوئی دوسرا انعام کرے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ بھائی کیا خیال ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا جس پر کوئی دوسرا انعام کرے۔ یہاں بہت سارے انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے میں نے جو آپ کی والدہ پر انعامات کیے وہ یاد ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات تھے۔ اللہ جل جلالہ کا ایک انعام یہ ہوا کہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرہ میں اپنے بند کمرہ میں اللہ کی عبادت کرتی اور بے موسم پھل ان تک آتے، بے موسم پھل ان تک پہنچتے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات تھے، یہاں ذکر کیے کچھ کا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے اور ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی کوشش میں لگے رہتے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کریں، اور آخری وقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی فوج آئی، پولیس آئی، تو اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی حفاظت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک اس کا ذکر کیا یہاں۔ دوسرا آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سارے لوگوں نے جب حضرت مریم کو گھیر لیا کہ یہ اولاد کیسے ہوگی تمہارے یہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند گھنٹوں کے تھے یا 2-3 دن کے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، حالانکہ اس عمر میں بچہ بول نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ کا دوسرا انعام تھا۔ تیسرا انعام یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے پہلی ساری آسمانی کتابیں سکھا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی ساری آسمانی کتابیں سکھا دی، یہ تیسرا تھا۔ چوتھا اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ انعام دیا، یہ معجزہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کے سامنے گارا مٹی لیتے بھیگی ہوئی اور اس کی چڑیا بناتے۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے مٹی لی ہے حضرت عیسیٰ نے، اس طرح اس کی وہ تھوڑی سی چڑیا کی شکل بناتے اور سب کے سامنے اس کو یہ کہتے کہ تو اللہ کے حکم سے اڑ جا، اور وہ مٹی کی جو چڑیا ہوتی وہ صحیح چڑیا بن کے سب کے سامنے اڑ جاتی، سارے لوگ دیکھتے۔ اور حضرت عیسیٰ کا جو زمانہ تھا وہ طب کے عروج کا زمانہ تھا۔ افلاطون اور فلاں بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے ماہر طبیب تھے، سب کو پتہ تھا کہ جناب مٹی کی چڑیا کو اصل چڑیا میں تبدیل کرنا یہ طب کے بس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے ہوتے، کوئی قبر آ جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے قبر پر کھڑے ہو کے صاحب قبر کو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ میت کھڑی ہو جاتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات اس سے کرنی ہوتی کرتے۔ اس کے بعد اس کو کہتے اللہ جس رب کے حکم سے تو کھڑا ہوا ہے اسی رب کے حکم سے تو دوبارہ قبر میں چلا جا، وہ واپس ہو جاتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مادرزاد نابینا کو لایا جاتا، جس کو بالکل نظر نہ آتا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، اس کو نظر آنے لگ جاتا۔ کوڑ کے مرض والے کو لایا جاتا جس کے جسم پر داغی داغ ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ جل جلالہ فوراً اس کے مرض کو بھائی کیا کر دیتے، ٹھیک کر دیتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بڑی کوشش ہوئی، چونکہ بنی اسرائیل وہ بدبخت تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا تھا کہ یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اب قرآن یہ باتیں بیان کر رہا ہے، یہ باتیں بیان کرنے کے یہاں کئی مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو دنیا عیسائیت کے سامنے اس بات کو کھول کے رکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا خدا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کے۔ بھائی ذرا میری بات سننا غور سے، ہم چونکہ اجمی ہیں، ہمیں خود قرآن نہیں آتا، یہاں کے عیسائیوں کو تو قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ عرب دنیا میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اور سب سے زیادہ مناظر مصر میں ہیں۔ مصر کی جو عیسائیت ہے نا وہ بڑی علمی ہے۔ بھائی ذرا بیدار ہو کر سنیں، مجھے پتہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے ایمان کو بڑا تقویت ملے گی، جو بات میں آگے عرض کر رہا ہوں۔ مصر میں جو عیسائیت ہے وہ بہت زیادہ علمی ہے۔ مصر میں کیا ہوتا ہے، مصری عیسائی جتنا قرآن سنتے ہیں نا اتنی اپنی انجیل نہیں سنتے۔ میں نے مصری قرہ سے خود بھی پوچھا اور ویڈیو میں بار بار دیکھا، میں ازہر کی ویب سائٹ پر یہ مناظر بہت دیکھتا ہوں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب کوئی عیسائی فوت ہو جاتا ہے نا مصر میں، تو عیسائی مسلمان قرہ کو بلاتے ہیں۔ بھائی کس کو بلاتے ہیں؟ مسلمان قرہ کو، اور وہاں مسلمان قاری تلاوت کرتے ہیں، عیسائی علماء اس طرح جھومتے ہیں اور روتے ہیں اس پر۔ چونکہ مصر کے جتنے عیسائی ہیں وہ جو دنیا کے دوسرے عیسائی بیوقوفیاں کرتے ہیں نا وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور ابھی 2021 میں جامعہ ازہر نے جو اپنے حافظوں کی فہرست جاری کی ہے، سب سے پہلا نام ایک عیسائی کا ہے جس نے قرآن حفظ کر کے مصر میں پہلے درجے میں انعام حاصل کیا۔ خود ہے کیا بھائی؟ عیسائی، اس نے قرآن کریم حفظ کیا۔ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ ایک تلاوت میں یہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں کی کوئی فوتگی ہے، اس میں عیسائی علماء بھی افسوس کے لیے آئے ہیں، وہ یوں بیٹھے ہیں، قاری پڑھ رہے ہیں اور عیسائی علماء اس طرح رو رہے ہیں۔ عیسائی علماء اٹھ کر اس طرح رو رہے ہیں۔ تو جو عیسائی پڑھے لکھے ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں، قرآن کریم کا ہمارے یہاں تو جاہل عیسائیت ہے نا، ہمارے یہاں تو بھائی کون سی عیسائیت ہے؟ بالکل جاہل عیسائی ہیں۔ تو جو پڑھے لکھے عرب ہیں، عیسائی ہیں، وہ جب قرآن کی ان آیات کو پڑھتے ہیں، اور میں حیران رہ گیا، یہ انہی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے اور ازہر میں عیسائی علماء اس طرح روتے ہیں اس پر۔ اور جب وہ قاری پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مسلمان قاری پڑھتا ہے اٹھ کے آتے ہیں، وہ صدقتا کہتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، عیسائی علماء بھی اٹھ کر آتے ہیں، عیسائی علماء بھی قد صدقتا، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ کس لفظ سے داد دیتے ہیں؟ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ اس وقت قرات کے مقابلوں میں عیسائی بچے بھی مصر کے قرآن کریم اعلیٰ درجے میں حفظ کر کے مقابلے میں شریک ہوتے ہیں۔ مقابلے میں بھائی کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم نے عیسائیت کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی، تاکہ جو سلیم الفطرت عیسائی ہیں، جن میں ضد نہیں ہے، وہ اللہ کے اس کلام کو سمجھ جائیں اور سمجھ سکیں۔ اور بھائی ایک وہ بات جس کو میں اس آیت پہ بار بار بیان کرتا ہوں، آپ ترجمے میں دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ کے ہر معجزے کے ساتھ لگا ہوا ہے بِإِذْنِ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا بھائی کس کے حکم اور اجازت سے؟ اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جتنے کمالات اور خوبیاں دیتے ہیں یہ سب کس کی دی ہوئی ہوتی ہیں؟ تو بھائی جب انبیاء علیہ السلام اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا، آپ سورہ والضحیٰ پڑھ کر دیکھیے آپ، سورہ والضحیٰ میں کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما ودعک ربک وللآخرۃ خیر لک، آگے بھائی کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب آپ کے رب آپ کو عطا کریں گے اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کون عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اس لیے پورے قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر انعامات کا ذکر کیا ہے نا تو پہلے اللہ اپنا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی سورہ کوثر تو آتی ہے نا سب کو، ذرا پڑھیے کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ انا سے۔ کس سے؟ انا، بے شک ہم۔ اب پوری سورہ کوثر میں حضور پر جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے۔ قرآن نے پہلے کہا انا اعطینا، جو تھوڑی بہت گرامر کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ اعطینا سے پہلے تاکید ہے انا، انا اعطینا۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، نہ، اس کا ترجمہ ہے صرف اور صرف ہم نے ہی عطا کیا۔ انا اعطینا کالکوثر۔ پورے قرآن میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا ذکر قرآن کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ، مثلا سورہ فتح بھائی شروع ہو رہی ہے کہاں سے کیا؟ انا فتحنا، ہم نے ہی یہ فتح عطا کی۔ اچھا مشہور آیت ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد و نذیر، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ شروع میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انا، بے شک ہم نے ہی۔ وہی بات قرآن نے یہاں بیان کی ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کو، یا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں فرمائیں گے عیسیٰ بن مریم کو، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تو یاد کر میری ان نعمتوں کو جو تیرے اوپر ہوئی اور تیری والدہ پر ہوئی۔ اذ ایدتک بروح القدس، پہلی بطور خاص، جب میں نے تیری مدد کی مقدس روح کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ نے گفتگو کی لوگوں سے بچپن میں، ماں کی گود میں بھی، اور کہلا اور بڑی عمر میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جس وقت میں نے سکھائی تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ اسی طرح بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے صاف فرما دیا سارا کچھ ہم نے آپ کو سکھایا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اور بطور خاص اس کو بھی یاد کر، تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی شکل، بِإِذْنِ، کس کی اجازت سے؟ میری اجازت سے۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، وہ پرندہ اڑ جاتا میری اجازت سے، میرے حکم سے۔ بھائی کس سے اڑتا؟ میرے حکم۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے جب بھی کوئی بڑا معجزہ دکھایا پہلے اللہ کا نام لیا۔ پہلے بھائی کس کا نام لیا؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، غزوہ خندق میں فاقہ تھا،
غزوہ خندق میں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے پڑے. ایک صحابی ہیں، وہ گھر آئے، انہوں نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر اب بھوک کے بہت زیادہ آثار ہیں. کیا ہیں؟ بہت زیادہ. کوئی تھوڑا بہت کوئی کھانے پینے کا انتظام کرو. اس نے کہا گھر میں تو 2 کلو آٹا ہے اور کچھ نہیں ہے. کھانے کے لیے کہا جی ہماری بکری کا بچہ کھڑا ہے، اس کا کوئی 2-4 کلو گوشت ہوگا. ہم یہی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تم او کرو، میں جانور ذبح کرتا ہوں. تھوڑا بہت جب کھانے کا انتظام ہوا، بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بلا لاؤ. اور حدیث میں ہے ساتھ کہہ بھی دیا کہ کھانا تھوڑا ہے، چپکے سے اللہ کے نبی کے کان میں کہنا. پرانے لوگوں کی غذائیں ماشاءاللہ اچھی تھی. اب 2 کلو گندم میں کتنی روٹیاں پک سکتی ہیں؟ 2 کلو آٹا میں 10 پک جائیں گی، 15 پک جائیں گی، 20 پک جائیں گی. اب 200 تو پکنے سے رہی. کہا کان میں کہنا جا کے. اور صحابی رسول آئے، چپکے سے کان میں کہا اللہ کے حبیب میری اہلیہ نے 2-3 بندوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور ساتھ کسی 1-2 بندوں کو لے لیں. اللہ کے نبی کے پاس اس وقت جتنے تھے حضور نے سب کو فرمایا بھائی جابر نے دعوت کی ہے، چلو سارے چلتے. اب جنگ گئے، وہ 2-2 3-3 دن کے بھوکے ہیں. ماشاءاللہ ان کی غذا پہلے ہی بہت، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، وہ 100 بندہ جو ہے وہ آرام سے 1 اونٹ کھا لیتے. اب حضرت جابر بیچارے کانپتے کانپتے، اور یہ بڑا حساس موقع ہوتا ہے، یہ انسان کی نفسیات ہیں. مہمانی میں کھانا کم پڑ جائے تو بھائی ہر کسی کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. عورتیں تو بہت زیادہ گھاٹ محسوس کرتی ہیں اگر کھانا کم پڑ جائے. اب حضرت جابر ڈرتے ڈرتے آئے، اور جب گھر آئے تو بیوی نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تو 70-80 بندے ہیں، تو بیوی، اور ایسے موقع پر عورتوں کو چڑھ غصہ جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ جابر نے کہا میں نے کیا کیا، میں نے تو کان میں کہا تھا، بتایا تھا. اور وہ سمجھدار بڑی تھی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے بتا دیا تو پھر خیر ہے، اگر اللہ کے نبی خود لے کر آئے ہیں خود ہی سنبھالیں گے. اب تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے. حضرت جابر کے کہا بھائی جو کچھ تیار کیا ہے وہ میرے پاس لے آؤ. لے آئے. اللہ کے نبی نے روٹیاں کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی یوں پاس رکھ لی، اور سالن بھی خود اپنے سامنے رکھ لیا، اور ڈالنا شروع کیا، سب کو دینا شروع کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بسم اللہ، جو میرا اصل مقصد تھا، کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. آج بھائی ہم اپنی خوبیوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. آج ہم اپنی خوبیوں کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بندہ اپنی خوبیوں کی نسبت اپنی طرف کرے. ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارا یہ جو ہمارے سانس ہے یہ کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہیں. دیکھ نہیں رہے کہ تندرست بندہ 1 منٹ میں سانس رکنے پر وہ گیا. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں. اب اللہ کے نبی نے دینا شروع کیا. اب سارے کھا رہے ہیں، سب نے کھایا، اور اللہ کے نبی نے ڈال کے دیا حضرت ان کو کہ جاؤ گھر میں بھی دو. اب سب نے کھا لیا. اللہ کے نبی نے بھی خوب کھایا. خندق میں 3-3 4-4 دن کے بھوکے ہیں، 2-2 4-4 روٹیاں تو کھائی ہوگی یقیناً. اب جب سب سیر ہو گئے تو اللہ کے نبی نے وہ روٹیاں اور وہ سالن اس صحابی کو دوبارہ واپس کر دیا. وہ صحابی فرماتے ہیں ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ سارے کھا کے بھی چلے گئے اور وہ کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے. اور ان کی اہلیہ کہتی ہے پھر ہم نے اس کو پڑوس میں تقسیم کیا. اس کو کہاں تقسیم کیا؟ ہاں. تو جو بات میں سنانا چاہتا تھا کہ ہر نبی نے ہر خوبی سے پہلے، یہاں قرآن بِإِذْنِ بار بار آ رہا ہے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر میدان محشر میں انعامات جتلا رہے ہیں، اور انعامات جتلانے کا حق صرف اللہ کو ہے. بھائی صرف کس کو ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار بار کہا، چونکہ یہ حق انعام جتلانا، احسان جتلانا، یہ صرف اللہ کی شان ہے، بندے نہیں جتلا سکتے. اللہ فرمائیں گے تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، کیا تم اندھے کو اور کوڑ کے مرض والے کو ٹھیک نہیں کر دیتے تھے بِإِذْنِی، میری اجازت سے، میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی،
اور جب تم مردے کو کھڑا کر دیتے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے، یہ جو عن کا آ رہا نا آگے، اذ کا کففتو کے ساتھ ترجمہ کریں گے، اصل ہے وَإِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ بنی اسرائیل، ہم نے تجھے بچایا بنی اسرائیل سے، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس میرے احکامات لے کر آئے، اور فقال الذین کفروا، بنی اسرائیلی کافروں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اس وقت بھی ہم ہی نے آپ کی کیا کی؟ حفاظت کی۔ اور یہی بات قرآن، اللہ کے نبی جب غار ثور میں چھپے پناہ لی ہوئی تھی، اس وقت قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ اس وقت بھی قرآن نے فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ابھی سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔